بہرحال انفرادی حیثیت میں گمبھیر ترین اسوہ حضور کی زندگی میں موجود، اسی کا ایک رخ اور بھی ہے انفرادی زندگی کا، اور وہ ہے اخلاقیات۔ حضور کا اپنا قول ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے، مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ اخلاق کی بہترین جو بلندیاں ہیں ان کی تکمیل کر دوں، اتمام کر دوں۔ اس کا مفہوم کیا ہے، اس کو سمجھ لیجیے۔ علیحدہ علیحدہ انڈیویجول ایتھیکل ویلیوز، اخلاقی قدریں مختلف انبیاء کی زندگی میں اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ چکی ہیں۔ صبر میں حضرت ایوب سے آگے کس کا مقام ہوگا؟ ان کے تو نام کا جز ہے ایوب صابر، محاورہ ہے صبر ایوب۔ تسلیم میں حضرت اسماعیل سے آگے کون جائے گا جو گردن رکھ رہا ہے، ابا جان چلائیے چھری، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے، اس سے کوئی اونچا مقام ہوگا؟ استقامت میں حضرت نوح سے آگے کوئی جا سکتا ہے؟ 950 برس کس پر آئے؟ 950 برس۔ فلبث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عاما۔ دعوت اور تبلیغ میں استقامت سے اس سے آگے تو کوئی مقام ممکن نہیں۔ غیرت اور حمیت اور جلال دین کے لیے حضرت موسیٰ سے آگے کون جائے گا؟ زہد اور لذات دنیا سے کنارہ کشی میں حضرت مسیح اور حضرت یحییٰ سے آگے کون سا مقام؟ اب کمی کون سی تھی؟ یہ ہے بات سوچنے کی۔ پھر اتمام کس کا کیا حضور نے؟ یہ اتمام ہے جامعیت کا اتمام، ان تمام اقدار کو جمع کر کے ایک بہترین گلدستہ توازن، اعتدال کے ساتھ ان سب کو ایک شخصیت میں جمع کر دینا، یہ ہے وہ اتمامی اور تکمیلی شان جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس میدان میں۔ زہد بھی ہے لیکن ازواج مطہرات بھی ہے، نکاح بھی ہے۔ وہ زہد نہیں ہے کہ جو رہبانیت والا زہد ہو۔ حضرت عائشہ کی شہادت ہے کہ حضور بیٹھے ہوتے تھے ہمارے مابین اور پیار اور محبت کی باتیں ہوتی تھیں، وہ زاہد خشک کا معاملہ نہیں تھا حضور کا۔ حضور نے خود فرمایا مجھے تمہاری اس دنیا سے 3 ہی چیزیں پسند ہیں، ان میں سے ایک عورت کا ذکر کیا، کوئی حجاب نہیں، جو فطرت ہے جو اللہ نے بنائی ہے، بھرپور عائلی زندگی بسر کی ہے، اور بہت محبت کرنے والے اور محبت دینے والے شوہر تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جیسے ہی اذان کی آواز آتی تھی ایسے اٹھ کر چلے جاتے تھے کہ جیسے ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں، سروکار ہی نہیں، ہم سے واقف ہی نہیں کہ ہم کون۔ یہ ہے وہ درمیان قار دریا تختہ بدم کر دئی، باز بھی گوئی کے دامن تر مکن ہوشیار باش۔ اچھا دیکھیے، یاد آ گیا ہے، آپ کی بھی طبیعت اس وقت جو ہے میں تو دیکھ رہا ہوں آمادگی ہے، وقت کچھ زیادہ بھی صرف ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ رجم کا ایک واقعہ ہو رہا ہے حضرت مسیح کی زندگی میں، وہ میری مگدلین، پڑھا ہوگا آپ نے، زانیہ تھی، جرم ثابت ہو گیا، اسے رجم کرنے کے لیے لے کے جا رہے تھے، شور مچا ہوا تھا، حضرت مسیح بھی گزر رہے تھے، کیا معاملہ ہے؟ یہ ہے، فرمایا ٹھیک ہے چلو، خود بھی چلے۔ اب جب اسے باندھ دیا گیا، اب کھڑے ہو کے فرمایا ٹھیک ہے، قانون ہے رجم کا اور یہ شریعت موسوی کا حکم ہے، رجم ہونا چاہیے، لیکن اس کو پہلا پتھر وہ مارے جس نے خود کبھی زنا نہ کیا ہو۔ میں کہتا ہوں حیرت ناک بات ہے یہ کہ اتنی شرافت ان لوگوں میں تھی کہ ایک ایک جو ہے وہاں سے کھسکنا شروع ہو گیا، مجمع چھٹ گیا۔ یہ ایک رخ ہے زندگی کا۔ حضور کی شخصیت میں اب آپ کو 2 رخ جمع ملیں گے۔ وہ غامدیہ خاتون آئی ہے اور اس نے کہا حضور مجھ سے وہ خطا ہو گئی، مجھے پاک کر دی۔ حضور نے پوچھا کہ کہیں کوئی حمل تو نہیں ہے؟ جی حمل بھی ہے۔ تو جاؤ، جرم تمہارا ہے، اس جان کا کیا جرم ہے جو تمہارے پیٹ میں ہے؟ وضع حمل کے بعد آنا۔
اب آئی ہے وہ وضع حمل کے بعد، بچہ گود میں ہے، حضور وہ مرحلہ طے ہو گیا، مجھے پاک کر دیجئے، رجم کر دیجئے، میں پاک ہو جاؤں، دنیا کی سزا میں بھگت لوں گی، آخرت میں اللہ مجھے بچائے۔ فرمایا ابھی تو اس بچے کی زندگی تمہارے ساتھ وابستہ ہے، جاؤ دودھ پلاؤ۔ کچھ دنوں کے بعد پھر آئی ہے، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، کھا رہا ہے۔ فرمایا ہاں اب ٹھیک ہے، لے جاؤ اس کو رجم کر دو، اللہ کا حکم ہے، لا تاخذکم رافت فی دین اللہ ولا تاخذکم بہما رافت فی دین اللہ، اللہ کا حکم ہے، کرنا ہوگا، چاہے اپنے سینے پر پتھر رکھنا پڑے، اب رجم کرنا ہوگا۔ لیکن جب رجم ہو گیا ہے اور وہ خاتون جو ہے ان کا انتقال ہو گیا، کسی کی زبان سے نکل گیا کتنی بے حیا عورت تھی، حضور نے ڈانٹ دیا، نہیں اس عورت نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر تمام مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ یہ توازن ہے اصل، حکم رب کا نفاذ بھی ہے، اس میں اپنی ذاتی شفقت کو آڑے نہیں آنے دینا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی سوء ظن ہو۔ مریض سے دشمنی نہیں ہوتی، مرض سے دشمنی ہوتی، مریض سے تو ہمدردی ہو، اور اس نے تو وہ توبہ کی ہے۔ بہرحال انفرادی سطح پر میں نے ایک تو عرض کیا کہ اسوہ محمدی کی جامعیت کبریٰ، نمبر 2 اخلاقی میدان میں تکمیل، یعنی تمام جتنی اخلاقی اقدار ہیں بلند اور اعلیٰ، ان کا مجموعہ حسین گلدستہ، جس میں ہر شے اپنے اپنے مقام پر صحیح توازن اور اعتدال کے ساتھ ہے، یہ ہے خاص معاملہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا اسوہ حضور کا وہ میں بیان کر چکا، ایک ماڈل پیش کر دیا، نوع انسانی کے لیے ایک ماڈل، وہ نظام قائم کیا، کس نے کیا؟ محمد الرسول اللہ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگرچہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس ماڈل کا جو اصل ہے دور، وہ ہے دور فاروقی، یہاں بھی کہیں آپ یہ نہ کہیں توہین کر رہا، دور نبوی نہیں ہے اس کا ماڈل۔ کیوں؟ حضور کی حیات طیبہ میں تو ابھی انقلابی عمل جاری تھا، ریولوشنری پروسیس تھا اپنے پورے جوبن کے اوپر، نظام قائم ہوا اور آپ کا انتقال ہو گیا، بلکہ آپ نے خود چوز کیا ہے۔ اللہم فی الرفیق الاعلی، اے اللہ بس میرا کام پورا ہو گیا، اب میں مزید یہاں رہنے کو تیار نہیں۔ خود خطبہ دیا آپ نے، بلکہ اسے اگر سوء ادب نہ سمجھا جائے تو میرے دل میں تو ایک بات ہے کہ اگر حضور کے قدموں میں اللہ نے پہنچا دیا میدان قیامت میں یا عالم آخرت میں، تو شکوہ کروں گا کہ حضور آپ نے جلدی کی۔ ابھی جو عرب ایمان لائے تھے یدخلون فی دین اللہ افواجا، ابھی ان کی کچھ اور تربیت آپ فرماتے، کچھ اور دن آپ دنیا میں قیام فرماتے۔ چوائس ہوتا ہے نبی کا، یہ تو حضور کی حدیث ہے۔ انبیاء کا معاملہ خاص ہے کہ جب وقت آ جاتا ہے اس وقت انہیں چوائس دے دیا جاتا ہے، ابھی مزید رہنا چاہتے ہیں تو رہیے، اور اگر واپس آنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کا وہ وقت جو ہے وہ ہو چکا۔ اسی پر تو حضور نے فرمایا تھا مرض وفات میں جب ذرا سا وقفہ ہوا ہے اور افاقہ ہوا ہے، حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبوی میں، اور حضور پھر اپنے اس افاقے کی وجہ سے حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے کندھوں پر اپنا ایک ایک ہاتھ دست مبارک رکھ کر مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر ہٹنے لگے پیچھے، جب آپ امامت فرمایا آپ نے اشارے سے کہا نہیں تو میں امامت کروں۔ حضرت ابوبکر کے پہلو میں بیٹھ گئے، کھڑے نہیں رہ سکے۔ اب آپ نماز پڑھ رہے تھے، حضرت ابوبکر آپ کی اقتداء کر رہے تھے، اور باقی پوری جماعت حضرت ابوبکر کی اقتداء کر رہے تھے۔ یہ خاص نماز ہے، یہ ایک ہی نماز ہے بس جو اس رنگ میں پڑھی گئی۔ اس نماز کے بعد آپ نے خطبہ دیا۔ اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا ہے، چاہے وہ دنیا میں رہے اور چاہے وہ واپس آ جائے، بندے نے اللہ کی طرف لوٹنے کو قبول کر لیا۔ حضرت ابوبکر رو پڑے، باقی صحابہ نہیں سمجھے کہ یہ تو ایک خاص بات کہی جا رہی ہے، کسی اور کی حکایت ہے، کیا ہے۔ حضرت ابوبکر رو پڑے، سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کر لیا مراجعہ۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور کی حیات طیبہ
بہت گمبھیر انقلابی عمل ہے جو اس کے اندر چھایا ہوا ہے. اس میں پھر ابھی اس نظام کی برکات جو ہیں وہ نمایاں نہیں ہے، موجود ہیں، نمایاں نہیں ہے. اسی طرح حضرت ابوبکر کے کل 2.25 سال، اور وہ بھی جس انقلاب کی تکمیل حضور نے کر دی تھی، اس کے خلاف جو کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس اٹھی ہیں ان کو کرم کرنے میں سارا وقت صرف ہو گیا. مسیلمہ کذاب اٹھ کھڑا ہوا ہے، فلاں جو ہے یہ نبیہ بن کر دعوے دار بن کر کھڑی ہو گئی ہے، اس نبی اور نبیہ کا نکاح بھی ہو گیا ہے. ایک طوفان. منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے ہیں. اور شاید آپ نے کبھی نوٹ نہ کیا ہو، نوٹ کر لیجئے، یہ سورت تو آپ پڑھتے ہی ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. لیکن یہ کہ اس کی ایک برعکس تصویر بھی ہے، وہ دیکھ لیجئے کہ حضور کے انتقال کے بعد وہ جو فوج در فوج آئے تھے، فوج در فوج نکل بھی گئے تھے. یخرجون من دین اللہ افواجا. اور دارالاسلام جو ہے وہ صرف مدینے تک محدود ہو کر رہ گیا تھا. حضرت ابوبکر کی فضیلت جو ہے در حقیقت اسی سے ظاہر ہوتی ہے. with an iron fist and with an iron will، جس طرح آپ نے مقابلہ کیا ہے اور کرش کر دیا ہے ان تمام جو بھی قوتیں اٹھی ہیں. حضرت عمر تک گھبرا رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں کہ دیکھیے ایک دم 3 محاذ نہ کھول لیجیے، حالات بڑے خراب ہیں، بڑے نازک ہیں. آپ نہ تو جیش اسامہ کو روک رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ کا کہنا ہے کہ جس لشکر کا علم جو ہے حضور نے عطا کر دیا ہو، میں کیسے اس لشکر کو روک لوں. پھر آپ مدعیان نبوت کے خلاف بھی لشکر بھیج رہے ہیں، وہ بھی سمجھ میں آتا ہے، وہ تو کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، لازماً ان کے خلاف تو جہاد کرنا ہے. لیکن کم سے کم ان زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے معاملے میں سوچئے، نرمی کیجئے، تیسرا محاذ نہ کھولیے. انہوں نے نہ کسی نئے نبی کی دعوت کو قبول کیا ہے، نہ وہ ابھی نماز کا انکار کر رہے ہیں، بلکہ زکوٰۃ بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم نہیں دیں گے، صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت کو نہیں دیں گے. تو تھوڑی سی نرمی کیجئے. حضرت عمر کو ڈانٹ پلائی ہے حضرت ابوبکر نے، اے عمر تم دور جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے اور بڑے ہمت والے تھے، اسلام میں آ کر کمزور ہو گئے. اور پھر وہ تاریخی الفاظ کہے ہیں، ایبدل الدین وانا حی، کیا دین کے اندر ترمیم ہوگی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں؟ میری زندگی میں دین میں ترمیم نہیں ہوگی. خدا کی قسم اگر کسی اور نے میرا ساتھ نہ دیا، تنہا جاؤں گا اور ان مانعین زکوٰۃ سے جہاد کروں گا. یہ آئرن ول اور آئرن فسٹ ابو بکر، رقیق القلب نحیف الجثہ انسان. لہذا اس 2.25 سال میں بھی اصل جو برکات ہیں ان کا ظہور نہیں ہو پا رہا. اصل میں جسے انگریزی میں آپ کہتے ہیں للی ان بلوم، یہ گلاب کا پھول پوری طرح کھل کر جو سامنے آیا ہے وہ دور فاروقی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اس کی وہ شانیں ہیں. وہ سفیر کا واقعہ سنا چکا ہوں. حریت کا معاملہ دیکھیے کہ سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں پرچہ نویس نے اطلاع دی ہے ایران سے. گورنر ہے ایران کے حضرت سعد ابن وقاص، اور گورنر اس لیے ہے کہ خود فاتح ایران ہیں. یہ ریوڑیوں کی طرح بٹی ہوئی گورنریاں نہیں ہے کہ اس کو دے دو اس کو دے دو، جس کو چاہو دے دو. خود فاتح ایران سعد ابن ابی وقاص. اور آدمی کون ہے وہ؟ ایک ہی انسان ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا، اے سعد تم پر میرے ماں باپ قربان. غزوہ احد میں جب نرغہ کیا ہے کفار نے اور حضور کو شہید کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کی ہے، اس وقت تیر اندازی کر رہے تھے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یکی از عشرہ مبشرہ. اس وقت حضور نے کہا تھا تیر چلائے جاؤ اے سعد، تم پر میرے ماں باپ قربان. وہ سعد ہے کہ پرچہ نویس نے اطلاع دی ہے کہ سعد نے اپنے گھر کے باہر ایک ڈیوڑی بنا لی ہے، دربان کھڑا کر دیا ہے، حضرت بلال کو بھیجا ہے، خط میں ڈانٹ دی ہے. لیکن بلال کو حکم تھا کہ پہلے جا کر ڈیوڑی کو آگ لگا دینا، پھر یہ خط دینا سعد کو. نے آگ لگائی ہے، پھر جا کر یہ خط دیا ہے. خط میں لکھا ہے، سعد لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جنا تھا، تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا لیا. حریت کا اس سے اونچا تصور کوئی ہوگا؟ ایک عورت ٹوک رہی ہے، عمر جی محمد عورت تھی، یہ کیا تم نے حکم نافذ کیا ہے کہ مہر اس سے زیادہ نہیں ہوگا؟
ہمارے جس حق پر اللہ نے کوئی حد نہیں لگائی، تم کون ہوتے ہو حد لگانے والے؟ قرآن کی آیت ہے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، تم نے اگر اپنی کسی بیوی کو ڈھیروں دیا ہو سونا تب بھی واپس نہیں لے سکتے۔ جب قرآن نے ڈھیروں سونے تک کی اجازت دی ہے، تم کون ہوتے ہو اس کے اندر ترمیم کرنے والے؟ عمر وہیں کہتے ہیں آج ایک بڑھیا نے عمر کو دین سکھایا اور آرڈیننس واپس۔ حریت، احتساب، تنقید، مساوات، اگر یہ کچھ چڑیاؤں کے نام ہیں، ہمارے لیے تو یہ چڑیاں ہیں، ان کا ہے، صرف شکلیں ہیں، نام ہیں، حقیقت کہیں نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کی بتمام و کمال حقیقت دیکھنی ہو تو حضرت فاروق کا دور، بیت المقدس کا سفر کر رہے ہیں اور ایک اونٹ تقریباً 700 میل کا سفر ہے، کوئی نجی سفر نہیں ہے، کوئی انٹوریج نہیں ہے، کوئی 250-300-400 آدمی ساتھ نہیں ہے، کوئی پورا بوئنگ 747 نہیں لے جایا گیا عمرے کے لیے، ایک اونٹ ایک خادم، اسی اونٹ پر راشن بھی ہے، لہذا بیک وقت 2 آدمی نہیں بیٹھ سکتے، ایک ہی آدمی سواری کر سکتا ہے۔ ایک منزل میں خلیفہ وقت اوپر بیٹھے ہیں اور خادم نکیل پکڑ کر آگے چل رہا ہے، اگلی منزل میں خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ وقت نکیل پکڑ کر چل رہا ہے، اور آخری وقت میں باری اتفاقاً آ گئی خادم کی، اس نے ہاتھ جوڑ دیا کہ خدا کے لیے لوگ کیا کہیں گے، میرے سر ہو جائیں گے۔ فرمایا نہیں، الدور دورک، نہیں، باری تمہاری۔ اور اس محاذ پر تھے کون کمانڈر؟ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، امین هذه الامہ۔ جب غلغلہ ہوا آ گئے عمر، آ گئے عمر، آ گئے، تشریف لے آئے۔ اب وہ آئے ہیں استقبال کے لیے، دیکھا کپڑے سخت میلے، ننگے پاؤں، درمیان میں کہیں کیچڑ آیا تھا، پیدل چل کے آ رہے تھے تو جوتے بھی ہاتھ میں لے لیے تھے۔ کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اپنا حلیہ کوئی درست کیجئے، یہ بڑا متمدن ملک ہے، بڑے مہذب لوگ ہیں یہ شام کے لوگ، کیا کہیں گے؟ ڈانٹ پلائی ہے حضرت ابو عبیدہ کو بھی۔ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، اے ابو عبیدہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمیں جو عزت اللہ نے دی ہے وہ اسلام سے دی ہے، کپڑوں سے نہیں دی۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ ہے وہ heights by great men reached and kept، یہ مثالیں ہیں، یہ آئیڈیل ہے، یہ اسوہ ہے، اور اس میں کمال عمر کا نہیں ہے، کمال محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، عمر تو درخت کا پھل ہے، ابو بکر اس درخت کے پھل ہیں، صحابہ کرام اس شجرہ طیبہ کے برگ و بار ہیں، اسوہ تو محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اب آگے آئیے، اسوے کی تیسرا حصہ ہے اسوہ کا، اور یہ نوٹ کر لیجئے، جس مقام پر یہ آیت وارد ہوئی ہے سورہ احزاب میں، پہلے تو میں نے آپ کو بتایا سورہ احزاب ہی میں وہ آیت بھی ہے جس میں اسوہ خواتین کے لیے حضور کے ازواج مطہرات، لیکن یہ آیت کہاں آئی ہے پرٹیکولرلی؟ وہ ہے غزوہ احزاب، جنگ کا مرحلہ۔ یہ جنگ کس لیے لڑی جا رہی تھی؟ غلبہ دین کے لیے، لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ۔ چھاپڑا صاحب سے آپ نے وہ سورہ صف کی آیات سن لی ہیں، کاش کہ وہ ایک آیت اور شامل کر دیتے اس سے پہلے، اس لیے کہ اس وقت کا جو دنیا کا نقشہ ہے وہ اس آیت میں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو، اللہ کے اس نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اس کا ترجمہ آپ سن چکے ہیں، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا اور دین حق دے کر تاکہ غالب کریں اس کے کل دین پر، پورے کے پورے نظام زندگی پر، تمام کے تمام نظاموں پر، دینوں پر، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اسی کے لیے جہاد کی پکار ہے، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اسی کے لیے قتال کی ترغیب ہے، یہ اس پہلے حصے میں ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔
تو حضور کا ایک اسوہ تو پوری نوع انسانی کے لیے ہے، وہ ماڈل جو آپ نے دکھا دیا، قائم کر کے نظام کی ایک مثال دنیا کے سامنے پیش کر دی۔ یہ ممکن ہے، قائم ہو سکتا ہے، یہ کہانی نہیں ہے، یہ تو تاریخ کا نصف النہار ہے۔ 5000 برس قدیم بات ہوتی تو کہتے پتہ نہیں ڈکوسلا ہے، ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا۔ یہ تو عین ہسٹوریکل ایرا ہے، تاریخی حقائق ہے، پوری دنیا مان رہی ہے۔ روز روشن نصف النہار پر سورج تاریخ کا ہے، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماڈل پیش کیا جس کا کہ اقرار اور اعتراف دشمن کر رہا ہے۔ تو وہ اسوہ تو ہے پوری نوع انسانی کے لیے۔ میں نے آپ کو نوٹ کرایا تھا لقد کان لکم، وہ اسوہ جو اس امت کے لیے ہے وہ کون سا اسوہ ہے؟ وہ اسوہ ہے وہ طریقہ کار جس سے کہ آپ نے وہ انقلاب برپا کیا، کیسے قائم کیا، منہج کیا تھا، منہاج کیا تھا، طریقہ کار کیا تھا، پہلے کیا کیا تھا، پھر کیا کیا تھا، اگلا قدم اٹھایا تو کیوں اٹھایا، پہلے نہیں اٹھایا تو کیوں نہیں اٹھایا تھا، کیا سبب ہے کہ مکے میں حکم دیا جا رہا ہے چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں، تمہیں زندہ آگ کے اندر جلا دیا جائے تب بھی تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے۔ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو، نو ریٹیلیشن، نو ریونج، کوئی انتقام نہیں، کوئی قصاص نہیں۔ آئے گا وہ وقت جب تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے۔ نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام، ابھی اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام، ابھی اپنے ہاتھ روکے رکھو، چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے کر دیے۔ کیا وجہ، پھر کیا وجہ ہے؟ ہاتھ کھل گئے، کیوں کھل گئے؟ فیصلہ کن چیز کون سی تھی؟ ہاتھ بندھے ہوئے تھے تو کیوں بندھے ہوئے تھے؟ کھلے تو کیوں کھلے؟ کب کھلے؟ کس تبدیلی کی وجہ سے کھلے؟ کیا وجہ ہے کہ سن 6 میں صلح حدیبیہ کر رہے ہیں اور بظاہر گر کر اور دب کر رہے ہیں، ہر مسلمان کا خون کھول رہا ہے۔ حضرت عمر سے تو ضبط نہیں ہو سکا، ساری عمر پچھتاتے رہے کہ میں نے گستاخی کا معاملہ کیا تھا، جو جا کر حضور سے کہا تھا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں، تو پھر ہم دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، وہی کر رہا ہوں جس کا مجھے حکم ہے۔ یہی بات حضرت علی نے کی جب سہیل ابن عمر نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ جو لکھا جا رہا ہے صلح کی دستاویز، اس میں آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ نہیں ہوگا، اس لیے کہ دستاویز پر تو دونوں پارٹیز کے دستخط ہونے۔ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں تو جھگڑا کائے گا؟ پھر ہم تو نہیں مانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ معاہدہ ہوگا محمد ابن عبداللہ اور قریش کے مابین۔ وہی مسکرا کر بات فرمائی، تم مانو یا نہ مانو میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن اے علی مٹا دو، جو یہ کہہ رہا ہے مان لو کہ لکھ دو محمد ابن عبداللہ۔ عرض کیا حضور یہ میں نہیں کر سکتا، غیرت و حمیت حضرت عمر میں ہے، حضرت علی میں ہے، کوئی فرق نہیں، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ معلوم ہوا ہے کرنے ایک ہی سورج کے۔ اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ خون کھول رہا ہے، اور خون کھولنے کی مثال میں آپ کو اب دیتا ہوں۔ ایک ایک شخص کا خون کھول رہا ہے، یہاں تک کہ ابو بکر کا خون کھول رہا ہے۔ یہ دوسری بات ہے، ضبط اتنا ہے کہ بولے نہیں۔ کیسے معلوم ہوا کہ خون کھول رہا تھا ابو بکر کا بھی؟ جب صلح ہو گئی حضور نے فرمایا مسلمانوں اب احرام کھول دو، جو ہدی کے جانور ہیں یہیں ذبح کر دو۔ کوئی نہیں اٹھا۔ دوسری مرتبہ فرمایا مسلمانوں اٹھ جاؤ، اٹھو، اب جو ہو گیا صلح ہو گئی ہے، احرام کھول دو۔ کوئی نہیں اٹھا، ابو بکر بھی نہیں اٹھے، ایک آدمی نہیں اٹھا۔ تیسری مرتبہ پھر کہا، آپ حیران ہوں گے یہ صحابہ کا یہ معاملہ، حضور کا حکم، اس کی ایک توجیہ ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن پہلے واقعہ کیا ہے اس کو سمجھیے۔ دل گرفتہ ہو کر حضور اپنے خیمے میں گئے، ناراض ہو کر، دل گرفتہ۔ حضرت ام سلمہ تھا ساتھ تھی رضی اللہ تعالیٰ، بڑی مدبر خاتون، بہت مدبر خاتون۔
جا کر کہا ہے کہ مسلمانوں کا یہ حال ہے سب کا. میں نے 3 مرتبہ کہا ہے, کوئی نہیں اٹھا. حضرت ام سلمہ نے مشورہ دیا, حضور آپ کسی سے کچھ کہیے نہیں, اپنا احرام کھول دیجئے, قربانی دیجئے. اب آئے ہیں, آ کر اپنا احرام کھول دیا, قربان. اب سب اٹھ گئے, سب نے قربانیاں دی. میرے ذہن میں اس کی تعویل یہ ہے کہ لوگ منتظر تھے. اسے کہا جاتا ہے فلسفے میں حالت منتظرہ. پتہ نہیں حضور ہمارا امتحان تو نہیں لے رہے, یہ احرام کیسے کھول دیں بغیر عمرہ کیے؟ یہ کوئی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہماری غیرت و حمیت کا امتحان تو نہیں ہے. اس سسپینس میں تھے. جب دیکھا کہ حضور نے تو کھول دیا احرام, قربانی دے دی, اب گویا کہ کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں رہی کہ یہی منشاء نبوت ہے, یہی حکم ہے. لہذا کوئی ایک بھی نہیں تھا کہ جو پیچھے رہ گیا. لیکن میری گفتگو اس وقت اس مرحلے پر تھی کہ قابل توجہ ہے یہ بات. 2 سال قبل سن 6 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر گر کر دب کر صلح کر رہے ہیں, اور 2 سال کے بعد قریش کا سردار آ کر ابو سفیان خوش آمدیں کر رہے ہیں. اس لیے میں ادب کا سے نام لوں گا کہ ایمان لے آئے بعد میں, صحابی ہے. خدا کے لیے ہماری طرف سے خطا ہوئی ہے, ہمارے ایک قبیلے نے, ہمارے حلیف قبیلے نے صلح کو توڑا ہے, رینیو کر دیجئے, دوبارہ وہ ٹریٹی ہو جائے, دوبارہ معاہدہ ہو جائے. حضور نہیں سن رہے, سفارشیں کرا رہے ہیں, حضرت علی سے کرا رہے ہیں, فلاں سے کرا رہے ہیں. خدا کے لیے سفارش کرو, منواؤ. ابو سفیان بڑے مدبر انسان, انہیں پتا تھا اب ہمارے اندر طاقت نہیں ہے, اب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے محمد کا. 2 برس جو حضور کو مل گئے, اس میں جو آپ نے پھر اپنی دعوت اور جو تنظیم اور تربیت کے مراحل جس تیزی کے ساتھ آگے بڑھائے ہیں. خیبر فتح کر لیا, اتنی بڑی فتح, صلح حدیبیہ کے فوراً بعد, جب اندرون ملک عرب کوئی اندیشہ نہیں رہا, سیدھے آپ نے تیر کی طرح رخ کیا خیبر کا, اور وہ گڑھ اور قلعہ جو ہے یہود کا, اس کو پاش پاش کر دیا. اب طاقت اتنی ہو چکی تھی کہ ابو سفیان کو معلوم تھا we are no match to محمد now صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے بلکہ اس میں بھی واقعہ سن لیجئے. حضرت ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی ہے, حضور کے نکاح میں ہے. معلوم ہوا کہ this is the nearest approach. اس سے زیادہ سفارش اور کون سی ہوگی؟ اپنی بیٹی جو ہے خود نبی کے گھر میں. بڑی امیدیں لے کر گئے ہوں گے ابو سفیان. حضرت ام حبیبہ کے حجرے میں جب گئے, چارپائی پر بیٹھنے لگے تھے, انہوں نے کہا ابا جان ذرا ٹھہریے. بستر بچھا ہوا تھا, اس کو طے کر دیا کہ اب بیٹھیے. اب یہ قریش کا سردار, مکے کا چیف, پوچھتے ہیں بیٹی یہ بستر میرے لائق نہ تھا یا میں اس بستر کے لائق نہ تھا؟ فرمایا ابا جان آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں, یہ محمد الرسول اللہ کا بستر ہے. آپ مشرک ہیں, کافر ہیں, نجس ہیں. تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ کیا ان کو خیال رہا ہوگا کہ اب کیا سفارش کے لیے اس بیٹی سے کہے جن کا معاملہ, جس کا طرز عمل یہ ہے. لیکن قابل غور ہے, سیرت پر اس اعتبار سے غور نہیں ہوا. اول تو سیرت کے جلسوں میں تو یہ باتیں ہوتی ہی نہیں ہے, تو پتہ نہیں آپ کیسے سن رہے ہیں بیٹھ کر. ورنہ تو زلفوں کی بات ہونی چاہیے, کالی کملی کی بات ہونی چاہیے, سایہ تھا یا نہیں تھا یہ بحث ہونی چاہیے, نور تھے کہ بشر تھے اس پر ہونی چاہیے دھواں دھار تقریر. یہ چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ تو سیرت کے موضوعات میں سے شماری نہیں ہوتی. لیکن یہ کہ جلسوں کو چھوڑیے, کتابوں میں نہیں ہے. جس کو میں کہہ رہا ہوں فلسفی آف دی سیرہ, یہ سیرت کا فلسفہ ہے, ایک سیرت ہے. جیسے آپ کو معلوم ہے ایک تاریخ ہے, ایک تاریخ کا فلسفہ ہے. ہسٹری اینڈ فلسفی آف ہسٹری, دے آر 2 different subjects. ہسٹری میں واقعات آئیں گے, یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. فلسفہ بحث کرتا ہے انڈر کرنٹس کیا تھے, اسباب کیا تھے, کوئی جیتا تو کیوں جیتا, کوئی ہارا تو کیوں ہارا. رائز اینڈ ڈکلائن آف رومن امپائر, رائز ہوئی تو کیوں ہوئی, ڈکلائن ہوا تو کیوں ہوا. فلسفہ اس کا نام. تو فلسفہ سیرت یہ ہے کہ وہ جو منہج انقلاب ہے اس کے مراحل کیا ہے سیرت النبی. ورنہ تو ان چیزوں کو تضادات کہا جائے گا. کیا یہ تضاد نہیں ہے؟
جس کو ٹوائنبی نے ایک جملے کے اندر بڑا زہر میں بجھا ہوا جملہ ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے اس دور کا سب سے بڑا فلسفی تاریخ کا ایک جملے میں کاٹ کر دی ہے سیرت کی: محمد failed as a prophet but succeeded as a statesman. نقل کفر نہ باشد، محمد ایک نبی کی حیثیت سے تو ناکام ہو گئے، ایک مدبر اور سیاستدان کی حیثیت سے کامیاب ہوئے۔ اس لیے کہ مکے والا محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نبی نظر آ رہا ہے، دعوت تبلیغ گلی گلی کوچے کوچے، پتھر کھا کر بھی دعائیں دے رہے ہیں، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا۔ یہ سارا طرز عمل نبیوں کا یہی طرز عمل ہوتا ہے، مسیح کا یہی تھا، یحییٰ کا یہی تھا، لیکن وہاں تو ناکام ہو گئے۔ کامیاب تو مدینے میں ہوئے، مدینے والا تو شہ سوار ہے، مدینے والے جو ہے وہ تو سپہ سالار ہے، مدینے والا جو ہے وہ تو سیاستدان ہے، ڈپلومیٹ ہے، اگر برا سنس نکال دیں ڈپلومیٹ کے لفظ میں سے، سیاستدان، مدبر۔ محمد failed as a prophet, succeeded as a statesman، اور یہی در حقیقت منٹگومری واٹ نے اسی جملے کی شرح لکھی ہے 2 والیومز میں، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ، کنٹراسٹ دکھانے کے لیے کہ مکے والا محمد اور ہے، مدینے والا محمد اور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَفِدَاهُ آبَاؤُنَا وَأُمَّهَاتُنَا، اور ان کو بلایا گیا تھا سیرت کانفرنس میں، مرکزی سیرت کانفرنس، اس لیے کہ اس نے محمد ایٹ مدینہ میں واقعہ یہ ہے کہ کوئی لفظ چھوڑا نہیں تعریف والا جو نہ کر دیا حضور۔ دور اندیشی، معاملہ فہمی، تدبر، فراست، انسان شناسی، موقع شناسی، ایک مدبر اور سیاستدان کے لیے جتنے بھی الفاظ ہو سکتے ہیں تعریف کے وہ سب استعمال ہیں، لیکن یہ سٹل جو ان کا ذہن، جو ان کا وار ہے، اس کو سمجھنا آسان کام نہیں ہوتا۔ یہ 2 والیومز میں یہ تضاد دکھایا جا رہا ہے۔ اب اس تضاد کو کیسے ریزالو کریں گے آپ؟ در حقیقت یہ ایک انقلابی پروسیس کے مدارج ہیں، مراحل ہیں، ان کی صحیح پہچان اگر ہوگی تو وہ کام ہو سکے گا جو محمد عربی نے 1400 برس قبل کیا۔ یہ نہیں ہوگا اور آپ دنیا کے مروج طریقوں سے چاہیں گے کہ وہ انقلاب برپا ہو جائے جو محمد نے برپا کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ خیال است و محال است و جنون، ان ہونی بات۔